اللہ والصلاة والسلام وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا یہ 20واں اور آخری کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم پچھلے کلاسز میں پڑھی گئی باتیں مختصر طریقے سے دہرا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے کہا تھا پچھلے کلاسوں میں بھی کہ ہمیں اس کورس میں صرف 9 صورتیں یاد کرنی ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ المسد، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ پھر ہم نے عقیدہ میں پچھلے ہفتہ اللہ پر ایمان کے بارے میں تفصیل سے جانا تھا، کیونکہ ایمان کے 6 پلرز ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ آج ہم ایمان کے باقی پلرز کو جانیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کے 6 پلرز میں سے ایک پلر ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس کے بغیر ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایمان لایا جائے اور یہ مانا جائے کہ فرشتے جو ہیں اندیکھی دنیا، غیب کی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، لائٹ سے کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ کہ عزت والے فرشتے ہیں، بڑے ہی باعزت فرشتے ہیں، باعزت بندے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ گویا کہ فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ نافرمانی ہی نہیں کرتے۔ انسان نافرمانی کرتا ہے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جن کاموں پر لگا دیتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ ہم انسان کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کے نام اللہ نے بتایا ہے اور بہت سارے فرشتے ہیں اللہ نے نہیں بتایا۔ جبریل علیہ السلام ان میں ایک فرشتے ہیں جو وحی لانے پر مامور تھے۔ اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کا کام ہے بارش برسانا اور رودی پہنچانا۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارنے پر ان کو طے کیا گیا۔ رضوان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کے خادم ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں یہ نام آیا نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ جنت کے خادم کا نام رضوان ہے اور جہنم کے خادم کا نام مالک ہے، اور یہ قرآن میں نام آیا ہے۔ موت کے فرشتے کا نام ہے ملک الموت۔ اسی طریقے سے انسان کے 2 کندھے پر بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے منکر اور نکیر قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں جو سوال کریں گے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی انگنت ہیں، وما یعلم، کہ رب کے لشکر کی سنکھیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو نے انگنت فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا کیے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دن بیت المعمور میں، بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر میں، 7 آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور جب نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اس سے آپ فرشتوں کی سنکھیا کا اندازہ لگائیں، اور ہم نے بتایا کہ ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انسان ہیں دنیا میں، اور ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے ہوں تو کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی اسی سے فرشتوں کی۔ فرشتوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس پنکھ ہیں۔
دو دو، تین تین، چار چار، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ ان کے پاس 600 پر تھے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں پیدا کیا ہے، اس لیے فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے اللہ کی مہانتا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ساری ذاتیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک فرشتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے بارش برسانے، فرشتوں کو اختیار نہیں ہے موت دینے، اور فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، بلکہ اللہ کے آرڈر کا وہ پالن کرتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار اسلام سے نکال دینے والا ہوگا، یہاں تک کہ کسی ایک فرشتے کا انکار اسلام سے ایک انسان کو نکال دے گا۔ ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا تو ان پر کتابیں بھی اتاری۔ یہ کتابیں ہدایت تھیں، ان میں روشنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا تو ان کے اوپر کتابیں اتاری۔ یہ کتابیں اسی زمانے کے لوگوں کے لیے ہوتی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تورات اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے لیے اتری۔ انجیل اتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر، یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفے اترے تھے۔ اور سب سے اخیر میں اللہ قرآن اتارا۔ قرآن کریم اور دوسری کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا بلکہ سارے انسانوں کے لیے اتارا، یہاں تک کہ جنات کے لیے بھی اتارا، اور قیامت کے دن تک کے لیے اتارا ہے۔ تو گویا کہ پہلے جو تھیں اس قوم کے لیے ہوتی تھیں، لیکن قرآن نے اپنے اترنے کے بعد پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور قرآن محفوظ کتاب بھی ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی جو شکچھائیں ہیں، قرآن کا جو میسیج ہے، یہ میسیج ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے بالکل ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ کیوں ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے؟ اس کے کسی بھی قانون میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس لیے نہیں پایا جاتا ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے یہ فطرت پر بیس کرتا ہے، نیچر پر بیس کرتا ہے، اور جو فطری چیزیں ہوتی ہیں ان میں چینجنگ نہیں آتی۔ جیسے زمین میں چینجنگ کی ضرورت نہیں، آسمان میں چینجنگ کی ضرورت نہیں، ہوا اور پانی میں چینجنگ کی ضرورت نہیں، سورج کی روشنی میں چینجنگ کی ضرورت نہیں، ساگ سبزی میں چینجنگ کی ضرورت نہیں۔ جو فطری چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسلام بھی فطری دین ہے، قرآن بھی اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو رولز ہیں وہ فطرت پر بیس کرنے والے ہیں، اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان جو قانون بناتا ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے انسان قانون بناتا ہے، لیکن اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے یہ پلرز میں سے ایک پلر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستے ہر جگہ پر نبیوں اور جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، جن کی پہلی کری حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی، اور اس کے بعد ان کے بعد بہت سارے انبیاء آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قرآن کریم 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان نبیوں میں 5 انبیاء ہیں جن کو عزیمت والے رسول کہا جاتا ہے، اولو العزم من الرسول، عزیمت والے رسول، سنکلپ والے رسول۔ یہ کون کون سے نبی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے بارے میں بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء جو ہوتے تھے انسانی ہوتے تھے،
ان کو وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی تھی جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، شادیاں کرتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، انسانوں کے جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم آپ سے پہلے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں، رسول جو انسانوں کے لیے آئیڈیل ہوتے تھے، وہ ایسا نہیں کہ شادی اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، جیسے کہ عام طور پر دوسرے دھرموں میں ہوتا ہے کہ دنیا تیاگ کر کے جنگلوں میں کرنا نہیں۔ اسلام نے ایسے کام سے منع کیا، اور انبیاء کو جو انسانوں میں سب سے افضل ہوتے تھے انہوں نے شادیاں کی، اور ان کا اسوہ ہم سب کے لیے رکھا گیا کہ ہم شادی کریں، اور شادی کرنا یہ فطری چیز ہے۔ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان پر وحی آتی تھی۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ معصوم ہوتے تھے، وہ گناہ ان سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل لوگ ہوتے تھے۔ تیسری خصوصیت یہ ہوتی تھی نبیوں کی کہ ان کو معجزات دیے جاتے تھے، یعنی ان کو بہت سارے چمتکار دیے جاتے تھے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، جو زندہ معجزہ ہے، کہ اس کو پڑھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنا پانا کسی انسان یا جنات کے بس کی بات نہیں۔ قرآن نے چیلنج دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، پرندہ مٹی سے بناتے تھے اور پھونکتے تھے تو اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر دے، لیکن یہ معجزہ ہوتا تھا اللہ کی اجازت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لگ جاتا ہے، اور بنو اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ برکیف ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ انبیاء جو ہیں نا، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اللہ نے فرمایا سورہ الجن آیت نمبر 27 اور 26 میں، 26 اور 27 میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہی اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب سے وہ اپنے غیب کا علم کسی دوسرے کو نہیں دیتا سوائے نبیوں میں سے جسے پسند کرے۔ یعنی غیب کی باتیں بتاتا ہے نبیوں کو، غیب کا علم رکھنے والے انبیاء نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں نبیوں کو بتاتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ غیب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی بات جتنی چاہتا ہے بتا دیتا ہے، لیکن نبیوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا عالم الغیب، اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اہم عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا انا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ساری اولاد جو ہے نا بچپن ہی میں وفات پا گئی، لیکن بیٹیاں تھیں تو عورتوں کے باپ تھے، مرد کے باپ نہیں تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلہ کو اینڈ کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب انسانوں کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن تک تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں ہی مل سکتی ہے۔ ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کی شروعات کب سے ہو جاتی ہے؟ موت سے ہی۔ اس طریقے سے قبر جو ہے نا، یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبر میں سزائیں بھی ملتی ہیں اور قبر میں نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پھر قبروں سے ان کو جلا دیا گیا تھا تو پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ کھیل تماشا ہم کر لیں اور چلے جائیں، مٹی میں سر گل جائیں، نہیں، بلکہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے تاکہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ لہذا ایک دن ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، حساب کتاب چکانا ہے، اور اگر ہم نے نیک عمل کیا تھا تو جہنم میں جائیں گے، نیک عمل بھی کیا، برا عمل بھی کیا، البتہ برے عمل زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا اگر اللہ چاہے گا تو کچھ دنوں تک سزا دے گا، لیکن ایک دن ضرور توحید اگر ہے تو ہم جہنم سے نکلیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے آخرت کے دن کے حوالے سے۔ آخرت کے دن میں ایک چیز حشر پر ایمان لانا بھی ہے، یعنی قبروں سے ہم نکلیں گے اور محشر یہ سیریا میں ہوگا، شام میں سارے انسانوں کو اکٹھا ہونا ہے اور وہیں پر سارے انسان اللہ رب العالمین کے پاس حساب و کتاب چکانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حساب و کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان نے جو کچھ بھی اس دھرتی پر کیا ہوگا، اچھائی یا برائی، سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور کسی کی ایک اچھائی نہیں چھوٹے گی، کسی کی ایک برائی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزلزلہ آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ انسانوں کو ان کے نام اعمال اگر دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کے نام اعمال تو اس کا انجام برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم پر جمایا گیا ایک پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے سارے انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ پل صراط کو کچھ لوگ بہت تیزی میں پار کر لیں گے اور کتنے لوگ اسی میں الجھ جائیں گے اور الجھ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے تیزی میں پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ پل صراط کو پار کرنے کے بعد دو گروہ میں لوگ بٹ جائیں گے۔ پل صراط چونکہ جہنم پر جمایا گیا ایک پل ہے تو جو لوگ جہنمی ہوں گے اسی میں الجھ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے؟ جنت یہ نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت ابھی تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے نیک لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اور جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا للکافرین، جہنم تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے۔ تو جنت میں
ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی جنہیں انسان نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر ایسی نعمتوں کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ جنت میں سارے لوگ جوانی کی عمر میں داخل ہوں گے، ان کی عمر 33 ایئرس کی ہوگی، 33 سال کی ہوگی۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن میں نہیں ہوگا، وہاں موت بھی نہیں آئے گا۔ ایسے محل ہوں گے جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہوگی۔ کھانے کے لیے پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے، سونے اور چاندی کے گلاسوں میں انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہاں جنت کی شربت بھی ہوگی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، اور ایسی شراب ہوگی کہ جس سے عقل پر میں فطور نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی کہ اگر جھانک دیں تو زمین ساری کی ساری خوشبو سے بھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو شوہر کا انتظام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب سے زیادہ جو بڑی نعمت دے گا جنت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ جب جنتی اللہ کو دیکھ لیں گے تو سب سے بڑی نعمت ان کو حاصل ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ نے سورہ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کتنے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جنت میں ہوگا۔ جہنمی اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جہنم کیا ہے؟ یہ سزا کا گھر ہے، اللہ نے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جہنمی جب جلیں گے تو ان کے بدن سے جو پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا، اس کے لیے ایک نہر ہوگی، اور اس کو کھولایا جا رہا ہوگا، اسی میں سے اس کو پلایا جائے گا۔ وہ پئیں گے تو ان کا پیٹ پھٹ جائے گا، ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیٹ پھٹ گیا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور ختم، عذاب کا سلسلہ ختم، پھر پیاس لگے گی اور ان کا جسم بالکل صحیح ہو جائے گا، اور پھر سزا دی جاتی رہے گی۔ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا، جس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کی ساری ہریالی میں زہر پھیل جائے۔ ان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ آگ کے کپڑے ہوں گے، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مارا جائے گا۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم جنت میں جانے کی تیاری کر سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ جنت میں ہے تو نیکی کے کام کرنے ہوں گے، اور جہنم میں جانا ہے تو برائیوں میں لگے رہنا ہوگا۔ تو یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی گیم نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہم سب کی زندگی میں وہ ہے کہ موت آئے گی، اور موت جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی ہونا نہیں ہے، بلکہ قبر سے ہی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جیتے جی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایمان کے پلرز میں سے آخری پلر ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے سب چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، سب کچھ فائنل کر دیا ہوا ہے۔ اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے۔ جو ہوا، جو ہو رہا، جو ہوگا قیامت کے دن تک، سب چیز کا اللہ علم رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں نوٹ کر دیا ہے۔
ہمیں کیا ملنے والا ہے، آپ کو کیا ملنے والا ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سب چیز کو نوٹ کر دیا ہے۔ اور ہم جو کرتے ہیں اللہ کے نوٹ کرنے کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے دنیا والے ہم کو انعام بھی دیتے ہیں، دنیا والے ہم کو سزا بھی دیتے ہیں۔ اچھا کام کیے تو انعام ملتا ہے، برا کام کیے تو سزا ملتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ایک انسان کو انعام دے گا، سزا دے گا، اپنے نوٹ کرنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ بندے کے عمل کی بنیاد پر۔ تو بندہ مجبور نہیں، اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کا علم وشال ہے، اس لیے اپنے علم کی بنیاد پر اس نے چیزوں کو نوٹ کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو چیز بھی اس دھرتی پر ہے، جو مخلوق پر ہے، سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تقدیر میں یہ چیز آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ تو علم، کتابت، تخلیق اور مشیت، علم، کتابت، مشیت اور تخلیق، یہ چار چیزیں ہیں جو تقدیر کے مراتب کہلاتی ہیں۔ اب ہم فقہ میں، چونکہ ہم نے بتایا کہ ہم یہ کتاب ختم کر چکے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اسے دہرا رہے ہیں، تو فقہ میں بھی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پچھلے اسباق میں طہارت کے بارے میں نماز کے احکام بھی بتا چکے ہیں۔ تو شروع کریں گے زکوٰۃ سے۔ اسلام کے پلرز میں سے تیسرا پلر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ گویا کہ اسلام کا پلر ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اسلام کے ایک پلر کو گرا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ بہت جگہوں پر ذکر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور مسلمان کو اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا میں، اور اسی سے ملتی جلتی چیز ہے چاندی اور نقدی سکے۔ تو گویا کہ سونا، چاندی اور نقدی سکے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر تجارتی سامان، تیسرے نمبر پر جانور، اور چوتھے نمبر پر زمینی پیداوار۔ تو سونا اور چاندی اور نقدی سکے کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کا حساب لگائیں گے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے، اور جتنے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5 کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے۔ نقدی سکے کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ یا تو سونا پہ قیاس کریں گے یا چاندی پہ قیاس کریں گے۔ مثال کے طور پر سونا 85 گرام ہے، چاندی 595 گرام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سونا کا نصاب اختیار کرنے کی بجائے چاندی کا نصاب اختیار کیا جائے، کیونکہ سونا کا نصاب بہت زیادہ ہے۔ تو گویا کہ 595 گرام چاندی کے برابر میں اگر ہمارے پاس پیسے ہو جاتے ہیں اور ان پیسوں پر سال گزر جاتا ہے، دو شرطیں ہیں۔ 595 گرام چاندی کے برابر میں پیسے ہو گئے اور ان پیسوں پر سال گزر جاتا ہے تو ہمارے اوپر اس پیسے میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی 2.5% کے حساب سے۔ تجارتی سامان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ سامان تجارت جو ہے، جس کی ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، سال جب گزر جائے تو سارے سامان کی ہم قیمت لگائیں گے، جو بھی سامان ہے اس کی قیمت لگائیں گے اس وقت کے ریٹ کے حساب سے، اور جو قیمت بنتی ہے نا اس قیمت کی زکوٰۃ دینی ہے 2.5 کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے۔ اچھا، جانوروں کی زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوگا؟ اونٹ اگر 5 سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، گائے اگر 30 سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور بکریاں اگر 40 کم ہو تو اس میں نہیں ہے۔ یہ مختصر بات یاد رکھیے جانوروں کے تعلق سے۔ زمینی پیداوار کے حوالے سے
یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس 653 کلو گرام اناج ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی تقریباً 20 من اگر کسی کے پاس اناج ہو گیا تو اس اناج کی زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن اناج کو مکس کر کے نصاب نہیں پہنچایا جائے گا، گیہوں کو اور دھان کو اور دوسرے مسالے کو مکس کر کے نصاب نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ گیہوں الگ سے، دھان الگ سے اور دوسرے جو اناج ہے الگ سے۔ اگر 20 من ہو جاتے ہیں، 653 کلو گرام تقریباً ہو جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ سب سے پہلے اللہ کے حکم کا پالن کرنا اس کا مقصد ہے، اور دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اور اس کی وجہ سے ایک غریب انسان کو شرافت سے جینا میسر ہوتا ہے، اور مالدار کے اندر سے بخیلی دور ہوتی ہے، اور سخاوت اور دانشلتا کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے سماج سے غریبی بھی دور ہوتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ مالداروں سے پہ جائیں اور غریبوں میں تقسیم کیے جائیں۔ اسلام کے پلرز میں سے چوتھا پلر ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گویا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے بچنے لگ جائیں، ہم نیکیوں کے کام کرنے لگ جائیں، ہم اکیلے میں بھی ہوں لیکن یہ احساس ہو کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ روزہ کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے فجر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے روزہ۔ روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی، دوسرے نمبر پر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کو تقوی کی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے، کہ ابھی ہم نے جانا کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کا کام کر سکے، اور اس کے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو سکے۔ یہ اصل مقصد ہے روزہ رکھوانے کا، اور روزہ کی وجہ سے صبر کی تعلیم بھی ملتی ہے، اخلاص کی تعلیم بھی ملتی ہے، کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کے باوجود ایک انسان بھوک برداشت کرتا ہے اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ روزہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ کے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنۃ، اور روزہ جو ہے نا ڈھال ہے، یعنی بچانے والی چیز ہے، دشمن کے حملے سے روزہ بچاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر طرح کی برائیوں سے ایک انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ جب تم میں سے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہو تو روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے اور نہ ہی اشلیل باتیں کرے۔ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے یا قتل و قتال پر آمادہ ہو جاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں، ایک اس وقت جب کہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو بہت اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لہذا ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے کھانے پینے جیسی جو چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کے تعلق سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
اسی طریقے سے اپنے اختیار سے اس پانی کو نکال لینا جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جسے ہم ورج کہتے ہیں، منی کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حیض اور نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ماہواری کے خون آ جائیں یا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر روزہ سے یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو غریبوں کے لیے نکالی جاتی ہے، اور روزے میں جو کمی ہو جاتی ہے نا، اس کمی کو بھی اس سے دور کرنا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ کہ روزے دار کے روزے میں جو کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ الفطر سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے، اور عید کے دن مسکینوں کو ذریعہ کھانا میسر ہوتا ہے۔ ایک سا یعنی تقریباً 2.5 kg اناج سے زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر جس قوم کی خوراک ہے اس سے زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی۔ کتنا؟ 1 سا 2.5 کلو اناج سے۔ اسلام کے پلرز میں سے 5واں جو پلر ہے وہ ہے حج کرنا۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97، علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ نے لوگوں پر اس کی طرف جانا ہے، یعنی بیت اللہ حج کرنا فرض ٹھہرایا ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج کرنا فرض ٹھہرایا ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جو حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ کرایہ اس کے پاس میسر ہو، اسی طریقے سے جا کر کے آ سکتا ہو آسانی سے، اور گھر والوں کے لیے بھی اتنا خرچہ ہو کہ آنے تک انتظام ہو سکے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے بیچ کسی طرح کے گناہ کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی اشلیل کام کرتا ہے، تو وہ لوٹ کر آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو گویا کہ حج کی بڑی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان حج کر کے آتا ہے تو دودھ کا دھلا بن کر آتا ہے، ایسے ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ یعنی ایسا حج جس میں گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو، اور حج کر کے آئے حاجی تو نیکی کے کام میں لگا رہے، برائیوں کی طرف توجہ نہ دے، تو ایسا حاجی جو ہے نا حج مبرور کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسے حاجی کو جنت کا گویا کہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اس میں اطاعت ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک طرح سے اس میں اسلام کے ایک یونیورسل میسیج کا اعلان ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے حج میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے حج کے اندر۔ قیامت کے دن کی ایک طرح سے یاد بھی وہاں پر تازہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حج میں رنگ اور نسل اور بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امریکی افریقی نسل کا ایک امریکی لیڈر میلکم ایکس جب اسلام قبول کرتا ہے اور حج کرنے آتا ہے، اور حج کے اندر دیکھتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی تکبیر، ایک ہی تلبیہ زبان پر ہے، اور جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے فرق کا صحیح علاج، بھید بھاؤ کا صحیح علاج۔ اگر کسی کو حج کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ حج کا طریقہ سیکھے،
اور حج کیسے صحیح ہوگا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اب ہم جانتے ہیں نکاح کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ ایک انسان فطری زندگی گزار سکے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو شہوت رکھی ہے مرد اور عورتوں کے اندر، وہ شہوت جائز طریقے سے اس کی پوری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا رشتہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک انسان کو سکون مل سکے۔ گویا کہ شادی میں عجیب طریقے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر شوہر اور بیوی کی تعین ہو جائے، اشارہ سے ہو، نام سے ہو، کیفیت بیان کر کے ہو، پہچان سے ہو، تعین ہونی چاہیے کون شوہر ہوگا کون بیوی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر میاں بیوی کی رضامندی بھی ہونی چاہیے، زبردستی شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے ولی کی ضرورت نہیں، لیکن عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح پر 2 گواہ بھی رکھے جائیں۔ تو یہ 4 اہم شرطیں ہیں نکاح کے لیے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جاننا ہے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اسلام میں، قطعاً نہیں۔ کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ رشتہ کا تعلق ہوتا ہے ان سے، اس لیے ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ تو نسب کی وجہ سے وہ کون کون سی عورتیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ 7 عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ماں، دوسرے نمبر پر بیٹی، چوتھے نمبر پر بہن کی بیٹی، اور 5ویں نمبر پر بھائی کی بیٹی۔ بہن کی بیٹی کا مطلب بھانجی، بھائی کی بیٹی کا مطلب بھتیجی، اور 6 نمبر پر خالہ، اور 7ویں نمبر پر پھوپھی۔ یہ 7 عورتیں ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ خالہ کا مطلب ماں کی بہن، پھوپھی کا مطلب باپ کی بہن۔ تو یہ 7 عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ دودھ پینے کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہوتی ہیں، وہی عورتیں جو سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، یعنی دودھ شریک ماں بیٹی، دودھ شریک بہن، دودھ شریک بھتیجی، دودھ شریک بھانجی، شریک خالہ، اور دودھ شریک پھوپھی۔ اور دوسرے نمبر پر سبب کی وجہ سے جو حرام ہوتی ہیں وہ ہے سوتیلی ماں۔ سوتیلی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ساس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی، بیوی کسی عورت کے پاس میں بیٹی تھی کسی شوہر سے، اور اس نے طلاق دے دیا یا شوہر وفات پا گیا اور اس سے شادی کر رہا ہے، تو اس کی بیٹی جو ہے نا، عورت کی جو بیٹی ہے، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ میں اس نے دخول کیا ہے تو۔ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، جیسے ایک ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا، وقتی طور پر ایسا حرام ہے۔ اگر بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو سالی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا بھی حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 بیوی ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے پاس، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ انصاف کر سکتے ہو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ شادی کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ کسی دوسرے کے نکاح میں اگر عورت ہے اس نے طلاق دے دیا ہے تو جب تک کہ عدت میں ہو تب تک کہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کافر عورت سے بھی شادی نہیں ہو سکتی سوائے شادی کے بعد طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ طلاق یہ ضرورت کے تحت، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب آخری حل ہے،
اب اس کے بعد یا تو جان جائے گی، جیسے دوسرے دھرموں میں ہوتا ہے کہ تو عورت کو اس کا شوہر مروا دیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو مروا دیتی ہے تاکہ راستے سے اس کانٹے کو دور کیا جائے۔ اسلام نے آپشن رکھا کہ اب دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو الگ ہو جاؤ۔ الگ ہو جانے کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فطری رول ہے اسلام کا۔ تو گویا کہ طلاق اسلام کی بیوٹی ہے، اور طلاق دینے کا طریقہ بھی جو اسلام نے بتایا ہے نا، وہ بھی بہت ہی سنہرا ہے کہ سب سے پہلے اگر بیوی کے اندر کمی ہے، کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے اور بیوی کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اگر شوہر کی کمی ہے تو خلا ہوتی ہے، اور خلا کا کیا رول ہے وہ ابھی ہم جانیں گے۔ تو طلاق اگر دی جائے گی تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ عورت پاک ہو۔ اچھا، ایسی پاکی جس میں وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق نہ بنایا ہو، اور تیسرے نمبر پر ایک طلاق دے، اور 3 مہینہ تک، یہ چار جو شرطیں ہیں نا، بہت بھاری شرط ہے۔ پاکی میں طلاق دے، ایسی پاکی میں جس میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق نہ بنایا ہو، اور اپنی بیوی کے ساتھ 3 مہینے تک ایک بیڈ پر رہے۔ ہوگا کیا کہ 3 مہینے کے اندر اگر انبنی ختم ہو جاتی ہے تو اور رجوع کر سکتے ہیں، اسی کو رجعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رجعت۔ رجعت تب ہوگی جب کہ عورت سے عدت کے دنوں میں رجوع کیا جائے، اور عدت کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3 مہینے ہوتے ہیں، یا 3 حیض ہوتے ہیں۔ تو 3 مہینے کے اندر اگر اپنی بیوی سے ایک انسان رجوع کر لیتا ہے تو اس کی رجعت شمار کی جائے گی۔ رجعت کیسے ہوگی؟ بات سے بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں، یا اگر شوہر بیوی کا تعلق بن جاتا ہے تو رجعت ہو گئی۔ تو رجعت کیسے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر خلا ہے۔ ہم نے بتایا کہ طلاق چونکہ بیوی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے شوہر کو یہ اختیار دیا گیا، اور خلا شوہر کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیوی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر شوہر کے اندر کوئی کمی ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، تو واقعی وہ شرعی عذر ہے تو وہ خلا کرا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن بات یہ ہے کہ میں اسلام میں کفر کی بات پسند نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر گزروں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان سے الگ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم باغ جو انہوں نے دیا ہے اسے واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے جو انہوں نے باغ دیا تھا واپس کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا کہ باغ واپس لے لو اور ایک طلاق دے دو۔ تو یہ مسائل رہے فقہ کے حوالے سے۔ اب ہم آج کا جو آخری جو پوائنٹ ہے اپنی بات ختم کریں گے، اور وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان میں سے ایک ہے رذائل اخلاق میں، برے اخلاق میں سے ایک چیز ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا اچھی چیز ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم دل لگی کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کوئی بات بولیں اور اس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو گیا تو یہ دل لگی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، دل میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مذاق کرنا نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے، اور اسلام جو ہے نا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو برے عیب سے پکارنا، برا لقب دینا، یہ نہایت ہی گندی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال
مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی برے لقب دو، یعنی عیب نکالنا، برے لقب سے پکارنا یہ منع ہے۔ ان کاموں سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اپنے بھائی کو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے۔ آپ کون ہوتے ہیں حقیر سمجھنے والے؟ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کو برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے، برا لقب نہیں دینا چاہیے اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو برے نام سے پکارتے ہیں۔ بدظنی سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، یعنی برا گمان پالنا۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے نا، تو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اچھے معنی پہ محمول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہے نا گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بدگمانی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک برائی ہے ٹوہ میں لگنا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا، اور لوگوں کے عیب کی تلاش میں مت لگو۔ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے لگنا کہ اس کے عیب کو اچھالا جائے، اس کے عیب کو جانا جائے، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کی باتیں سننے کی کوشش کرنا یہ گندے لوگوں کی پہچان ہے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگ لیکن دل میں ابھی ایمان نہیں داخل ہوا ہے۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کیا بتایا؟ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی ٹوہ میں مت لگو، ان کے عیب کو کھنگالنے میں مت لگو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فِي بَيْتِهِ، کہ جو کوئی کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو کھنگالے گا، اور اللہ جس کے عیب کو کھنگالنے میں لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے رہے گا۔ اسی لیے کسی کے عیب کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ آپ اگر کسی کے عیب کی نہ، اللہ آپ عیب کو، گندی عادت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں دوسروں کے عیب کے پیچھے لگیں گے؟ کیا ہمارے اندر عیب نہیں ہے؟ کیا ہم دودھ کے دھلے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کسی کے عیب کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، ہمیں اللہ رسوا کر دیتا ہے، ہمارے پردے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کے عیب کے پیچھے رسوا ہوں گے، اللہ تعالیٰ گھر میں آپ کو ذلیل کر دے گا۔ تکبر اور گھمنڈ یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ تکبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ جوتے اچھے پہنو، لباس اچھے پہنو، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے کہ حق سے منہ موڑ لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، حق سے منہ موڑ لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ تو حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گندی عادت ہے۔ تکبر ایک ایسی خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہماری بات ختم ہوگی انشاءاللہ اور اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی حلہ پہنے ہوئے جا رہا تھا، اس کو اپنی حالت پسند آ رہی تھی، سر میں کنگھی کیے ہوا تھا، چال میں اتراہٹ تھی، اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا دو علاج یاد رکھیے۔ پہلے نمبر پر اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہم کیا تھے؟ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا تھا ایک دن صحابہ کرام کو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور اس میں سے انگلی میں لیتے ہوئے صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا تعجز ابن آدم وقد خلقتک من مثل هذه، اے آدم کی اولاد تم کیسے مجھے عاجز کر سکتی ہو جبکہ میں نے تجھے اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ پانی جیسی چیز سے پیدا ہوئے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تکبر سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرے، نرمتا لائے۔ چھوٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے، اور بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تواضع لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ کچھ سوالات ہیں جن پر اپنی بات ختم کریں گے۔ پہلا سوال ہے توبہ کی قبولیت کی شرطیں بیان کیجیے۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر گناہ کو چھوڑ دیں، دوسرے نمبر پر گناہ پر پچھتاوا ہو، تیسرے نمبر پر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہو، اور چوتھی شرط اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق تھا تو مال بھی واپس کر دیں، تبھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ جادو کرنے والے کی سزا کیا ہے اور جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے، اور جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ آخری سوال ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو زنا سے کیسے بچا سکتا ہے؟ شادی کرے، اگر شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھے، نگاہوں کی حفاظت کرے، عورت کو حکم ہے کہ پردہ کا اہتمام کرے، عورت دبے لفظوں میں کسی سے بات نہ کرے، اور عورت کے ساتھ میں اجنبی عورت کے ساتھ میں تنہائی میں نہ رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کو اختیار کرتا ہے کہ بندہ زنا سے بچا رہے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ یہ کتاب بھی ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھا ہے، اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیں اپنے دین پر جمائے رکھے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔